مودی کی نیو یارک آمد، ترک صدر نے چھترول کر دی 75 سال سے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ مودی کو کھری کھری سنا دی، مکار مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو مجھے یہاں کیوں لائے۔ مودی کی سٹاف کو ڈانٹ، عمران خان آن لائن خطاب کرے گا، میں بھی کر لیتا۔ ترک صدر نے افغانستان کے ایشو پر امریکہ، فلسطین کے ایشو پر اسرائیل اور کشمیر کے ایشو پر بھارت کو وارننگ جاری کر دی۔ طیب اردوان نے افغان طالبان کے دل جیت لیے، نئی امارات اسلامی افغانستان سے متعلق دنیا کو ایسی بات کہہ دی کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، طالبان خوش۔ ذبیح اللہ مجاہد نے شکریہ ادا کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی، پاکستان، چین نے کیسے بھارت کو کشمیر میں مارنے کا پلان تیار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ سن کر آپ بھی خوش ہو گئے۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان کو امت مسلمہ کا لیڈر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ترک صدر نے ماضی میں جس طرح دشمن اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اسی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا، لیکن اس پر طیب اردوان نے مودی کی بینڈ بجا دی۔ مودی جیسے ہی نیو یارک پہنچا، طیب اردوان نے بھارت کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ مودی امریکہ میں ذلیل ہو گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں 75 سال سے جاری ظلم و ستم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی کشمیر کی عوام کے ساتھ ہے۔ ہم نے ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کا ساتھ دیا، اب بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 40 سال سے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا، دنیا نے وہاں تباہی تو مچائی، ہزاروں لوگوں کی جان ختم ہو گئی، لیکن جب افغانستان کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت آیا تو بھاگ گئے۔ ترکی افغانستان اور وہاں کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ افغانستان کو عالمی امداد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ سماجی ڈھانچے کی پرواہ کیے بغیر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ کورونا ویکسین کو قوم پرستی سے جوڑنا انسانیت کی توہین ہے۔ ابھی بھی لاکھوں لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ فلسطین کے حقوق کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ طیب اردوان نے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے لیے گراؤنڈ بنا دی، اور اب دنیا کو عمران خان کے خطاب کا بڑا بے تابی سے انتظار ہے۔ اردوان نے خطاب پر بھارتی میڈیا تڑپ اٹھا۔ ترکی نے بھارت کے دم پر پاؤں رکھ دیا، ایک ہی تیر سے 3 شکار ہو گئے۔ ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری جانب بھارت میں گئے دورے پر سعودی وزیر خارجہ نے بھارت میں کھڑے ہو کر مودی کی بینڈ بجا دی، مسئلہ کشمیر پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ فیصل بن فرحان نے بھارت کو مسئلہ کشمیر پر وارن کر دیا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کریں گے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کو ایک انٹرویو میں کہی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی پالیسی بیان میں اہم عالمی اقتصادی اور سیاسی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ پاکستان اجلاس کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، افغانستان کو مستحکم کرنے کے اقدامات، اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے کی روک تھام، بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں کو روکنے اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کی حل کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ذاتی طور پر اسمبلی کے 1 ہفتے تک جاری رہنے والے اجلاس میں متعدد پروگرامز میں شرکت کریں گے۔ ناظرین، اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے کابل میں ہونے والے بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے دارالحکومت میں کابل ایئرپورٹ کا انتظام ترکی سنبھال لے۔ اتاترک ہوائی اڈے پر پریس بریفنگ کے دوران رجب طیب اردوان نے کابل میں دہشت گرد حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کل افغان دارالحکومت میں رونما ہونے والی ہلاکتیں دہشت گرد حملوں پر ہم لعنت ملامت بھیجتے ہیں، جبکہ داعش کا اس سلسلے کے دوران ایک گھرانہ اقدام خطے اور دنیا میں اس کے کس قدر مکروہ چہرہ ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ افغانستان میں فرائض ادا کرنے والے ترک فوجیوں کے اس ملک سے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ ہم اس عمل کو قلیل ترین مدت اور سرعت سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی کے ساتھ کہاں پر کس وقت اور کس نوعیت کے مذاکرات کرنے کی اجازت کسی سے لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کابل ہوائی اڈے کا نظم و نسق سنبھالنے کے معاملے میں ہم نے طالبان کو تجاویز پیش کی ہیں، تاہم اس معاملے میں فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ دفتر داخلہ کے ریکارڈز کے مطابق اس وقت ترکی میں قانونی طور پر 3 لاکھ افغان مہاجرین مقیم ہیں۔ ہم نقل مکانی کے معاملے میں بڑے حساس ہیں اور اپنی سرحدوں کے گرد دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ طالبان نے ترکی سے استدعا کی ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھال لے، تاہم اس سلسلے میں ترکی نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ افغانستان میں انتظامی صورتحال واضح ہونے کے بعد ہی ترکی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گا۔ اس سلسلے میں کابل میں ترک سفارت خانے میں طالبان کی ترک
حکام کے ساتھ 3 گھنٹوں تک گفتگو ہوئی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کریں گے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کو ایک انٹرویو میں کہی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی پالیسی بیان میں اہم عالمی اقتصادی اور سیاسی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ پاکستان اجلاس کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، افغانستان کو مستحکم کرنے کے اقدامات، اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے کی روک تھام، بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں کو روکنے اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کے حل کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ذاتی طور پر اسمبلی کے 1 ہفتے تک جاری رہنے والے اجلاس میں مختلف اور متعدد پروگراموں میں شرکت کریں۔ دوستو، اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے کابل میں ہونے والے بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل ایئرپورٹ کا انتظام ترکی سنبھال لے۔ اتاترک ہوائی اڈے پر پریس بریفنگ کے دوران رجب طیب اردوان نے کابل میں دہشت گرد حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کل افغان دارالحکومت میں رونما ہونے والی ہلاکتیں دہشت گرد حملوں پر ہم لعنت و ملامت بھیجتے ہیں۔ داعش کے سلسلے کے دوران ایسا گھناؤنا اقدام خطے اور دنیا میں اس کے کس قدر ہیبت ناک ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ افغانستان میں فرائض ادا کرنے والے ترک فوجیوں کے اس ملک سے انخلا کا عمل جاری ہے۔ ہم اس عمل کو قلیل ترین مدت اور سرعت سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے ہر سطح پر ناکام ہوئے۔ آج خطے میں فیصلوں کے لیے پاکستان سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی رات 2:30 بجے مفرور ہوئے۔ اشرف غنی کے دوست سے پوچھا کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں بورڈ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی سے ٹی ٹی وی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ دونوں بورڈز کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بین الاقوامی لابی مصروف عمل ہے، لیکن ہمیں جھکانے کی خواہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ غلط فہمی جلد دور کر۔ اشرف غنی کے دوست سے پوچھا کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں بورڈ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی سے ٹی ٹی وی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ دونوں بورڈز کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بین الاقوامی لابی مصروف عمل ہے، لیکن ہمیں جھکانے کی خواہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ غلط فہمی جلد دور کر۔ اشرف غنی کے دوست سے پوچھا کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں بورڈ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی سے ٹی ٹی وی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ دونوں بورڈز کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بین الاقوامی لابی مصروف عمل ہے، لیکن ہمیں جھکانے کی خواہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ غلط فہمی جلد دور کر۔ اشرف غنی کے دوست سے پوچھا کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز فواد چودھری نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں بورڈ کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی سے ٹی ٹی وی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ دونوں بورڈز کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بین الاقوامی لابی مصروف عمل ہے، لیکن ہمیں جھکانے کی خواہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ غلط فہمی جلد دور کر۔